وزیر اعظم کی پی ٹی آئی کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت، اگر وہ سنجیدہ ہیں تو ہم بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا غیر قانونی مطالبات اور بلیک میلنگ کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی، ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے لیے پرعزم ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں ملک کی مجموعی معاشی، سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ کابینہ کمیٹیوں کے فیصلے کی توثیق کی گئی۔ وزیر اعظم نے غیر ملکی دوروں اور عالمی شخصیات سے ہونے والی ملاقاتوں پر اعتماد میں لیا۔ زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم ہونے اور ملک کی مجموعی صورتحال پر اطمینان کا اظہار۔ انڈر 19 کرکٹ ٹیم کی کارکردگی کو بھی سراہا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کا ایک روزہ دورہ کریں گے۔ آزاد کشمیر کے پہلے اور جدید ترین کینسر ہسپتال کا افتتاح اور ہونہار طلباء اور طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کریں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور اور مسلم لیگ نون کی قیادت سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اسلام آباد میں پی آئی اے کی نجکاری کے لیے 75% شیئرز کی بولی کا مرحلہ وار عمل جاری۔ پہلا مرحلہ مکمل، 3 کنسورشیم بولی کے عمل میں حصہ لے رہے۔ ابتدائی طور پر پی آئی اے کے 25% حصص حکومت کے پاس رہیں گے۔ ریفرنس قیمت کی منظوری نجکاری کمیشن اور کابینہ کمیٹی بولیاں موصول ہونے کے بعد دیں گے۔ سپہر 3:30 بجے تقریب میں بولی دہندگان کی موجودگی میں پیشکش کھولی جائیں گی۔ تقریب میں بولیوں اور ریفرنس قیمت کا اعلان کیا جائے گا۔ نجکاری کے عمل کو طے شدہ ضوابط کے مطابق مکمل کیا جائے گا۔ نجکاری کا عمل ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا ہینڈل سے بھی نشر کیا جائے گا۔ ایس آئی ایف سی کی مؤثر سہولت کاری پاکستانی معیشت محو پرواز، صارفین اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال۔ گزشتہ 4 سال میں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسیوں گیلپ اور ڈی این بی کا پاکستانی معیشت میں نمایاں بہتری کا اعتراف۔ صارفین کے اعتماد نے مجموعی طور پر 19% اضافے کی تصدیق بھی کر دی۔ مارچ 2022 کے بعد سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $21.1 بلین پر پہنچنے کے بعد ملک کی معیشت کو دوام ملا۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق پاکستان کی معیشت نے گزشتہ 28 سے 30 ماہ کے دوران میکرو اکنامک استحکام کا سفر طے کیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف۔ پاک بھارت جنگ رکوانے کا بھی ذکر، کہا وہ دنیا میں اب تک 8 جنگیں رکوا چکے ہیں، جن میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ممکنہ ایٹمی جنگ بھی شامل ہے۔ اس جنگ میں 8 طیارے گرائے گئے تھے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل قابل احترام شخصیت ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے کہا ٹرمپ نے 10 لاکھ جانیں بچائیں۔ امریکی صدر کا پریس کانفرنس کے دوران 100 گنا زیادہ طاقتور ٹرمپ کلاس بحری جہاز بنانے کا بھی اعلان، کہا 15 آبدوزیں بنائی جا رہی ہیں۔ آبدوز سازی میں امریکہ کسی بھی ملک سے 15 برس آگے ہے۔ چین، روس، کوئی بھی آبدوزوں میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ملک کے بیشتر شہروں میں موسم ٹھنڈا ٹھار، کہیں بادل، کہیں بارش تو کہیں برف باری۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں برف باری، وادیاں برف سے ڈھک گئیں۔ سبات، کالاب، مالم جبہ، چترال اور گردنواہ کے پہاڑوں پر ہر جانب سفیدی چھا گئی۔ سردی کی شدت میں اضافہ، مری، عابد آباد، گلیات، پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بادل برسے۔ وادی نیلم کے بالائی علاقوں میں وادیاں برف سے ڈھک گئیں۔ اپر نیلم، اڑنکیل اور دیگر علاقوں میں وقفے وقفے سے برف باری کا سلسلہ جاری۔ دھند میں راستے گم، ٹریفک کی روانی متاثر۔ حد نگاہ کم ہونے کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشن رات اور صبح کے اوقات میں بند رہے۔ حد نگاہ بہتر ہونے پر M2، M3، M4 اور M5 کھول دیا گیا۔ ترجمان موٹر وے کی عوام سے رات اور صبح کے اوقات میں غیر ضروری سفر سے گریز کی اپیل۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی کا 5واں اور لاہور کا 6واں نمبر، شہر قائد کا AQI 239 اور لاہور کا 192 ریکارڈ۔ موٹر وے M5 پر ظاہر پیر انٹرچینج کے قریب مسافر بس اور ایمبولینس کی ٹکر، حادثے میں 4 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایمبولینس کراچی سے ڈیڈ باڈی لے کر سلطان جا رہی تھی۔ موٹر وے پولیس کے مطابق حادثہ دھند میں تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा इराक के मुकद्दस शहर नजफ अशरफ पहुंच गए। नजफ एयरपोर्ट पर गवर्नर नजफ यूसुफ मकी कनावी ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत और गवर्नर नजफ के दरमियान एयरपोर्ट पर मुलाकात, दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। सदर नजफ में क़याम के दौरान हज़रत अली अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हाज़िरी देंगे। करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बासी अलमदार अलैहिस्सलाम के मज़ारात पर भी हाज़िरी देंगे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात रुकवाने से मुतल्लिक आईनी दरख्वास्त पर समाअत। सूबे में मौसमी सूरत हाल और वोटर लिस्टों के मसाइल की वजह से इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन से अमन व अमान का सिलसिला मसला हो सकता है। दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून ने दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त की समाअत कल तक मुलतवी। भारतीय पुष्ट पनाही में दहशतगर्दी खित्ते के अमन व अमान के लिए संगीन खतरा। इंसानी जराइम के मुर्तकिब मोदी और हसीना वाजिद सरहद पार दहशतगर्दी और इंतशार फैलाने में मुसलसल सरगर्म। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का उस्मान हादी की शहादत के सिर्फ 2 दिन बाद एक और बांग्लादेशी रहनुमा पर कातिलाना हमला। बंगाली नौजवान रहनुमा मोहम्मद मतालिब को भारतीय दहशतगर्दों ने खिल्ला में कातिलाना हमले में निशाना बनाया। बांग्लादेशी पुलिस के मुताबिक मतालिब खुल्ला से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीम नेशनल सिटीजन पार्टी के रहनुमा है। भारतीय जरीदा भास्कर इंग्लिश के मुताबिक बांग्लादेशी रहनुमा मोहम्मद तालिब स्किर्दू को करीब से सर पर गोली मारी गई। बांग्लादेश और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा। बांग्लादेश ने भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में काउंसलर और वीज़ा सर्विसेज आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी। बांग्लादेशी मीडिया का कहना है 2 रोज कबल हाई कमिश्नर के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया था। भारतीय मुजाहिरीन ने हाई कमिश्नर को कत्ल की धमकियां दी थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने भी 1 रोज पहले चिटागोंग वीजा सेंटर बंद कर दिया गया था। कराची के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा फैकल्टी मेंबरान का मलीर गैरिजन में पाक फौज के साथ यादगार दिन। तलबा और सासा ने जदीद असलहे, फायरिंग की अमली मश्क और फौजी जवानों की जंगी महारतों का मुशाहिदा किया। GOC मलीर गैरिजन कराची के साथ खसूसी नशस्त का एहतमाम किया गया। GOC मलीर ने दुश्मन के मनफी प्रोपेगेंडे के मौसर तोड़ की अहमियत पर तफसीली रोशनी डाली। तलबा और सासा ने पाक फौज के साथ इजहार जानिसारी और मुकम्मल यकजहती का इयादा किया। पाक फौज का तलबा और तालिबात के साथ पेशावर में एक दिन। तलबा और तालिबात ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और शहदा के बुलंद दर्जात के लिए फातिहा ख्वानी की। तलबा को पाक फौज के पेशेवराना अमूर और जिम्मेदारियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। कोर कमांडर पेशावर ने तलबा की दिलचस्पी को सराहा और उनके सवालात के तफसीली जवाबात दिए। तलबा ने पाक फौज के जदीद हेलीकॉप्टर, जहाज़ों, मवासलाती आलात और हथियारों का मुआयना किया। काउंटर टेररिज्म शो में खसूसी दिलचस्पी का इजहार। CMH पेशावर में पाक फौज की मुख्तलिफ अस्करी कार्रवाइयों में जख्मी होने वाले नौजवानों की अयादत भी की।